میں نکاح کے لیے تیار ہوں، زرنیش نے بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بچانے کے لیے اپنے آفس کے باس ازمیر خان زادہ سے کانٹریکٹ میرج کر لی تھی، اور پھر وہ ازمیر سے ایک بھاری رقم لے کر اپنے باپ کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ وہ ایک پرانے سے علاقے میں رہنے لگی۔ وہ اپنے باس ازمیر سے چھپ کر یہاں بڑے سکون سے رہنے لگی۔ اس نے اپنے بابا کے ساتھ ایک الگ دنیا بنا لی تھی، اور پھر بہت جلد وہ ازمیر کو بھول گئی۔ لیکن ازمیر وہ تو اسے ہر وقت یاد رکھے ہوئے تھا اور بہت سے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا تھا۔ جیسے ہی اس کے ایک دوست نے زرنش کے مل جانے کی خبر دی تو اسی دن اسلام آباد سے کراچی پہنچا تھا۔ اسے زرنش پر بہت غصہ تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ زرنش تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے ازمیر سر آفس میں آئے تھے، اور وہ جو بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھی اور آفس کی طرف چل دی۔ دروازے کو نوک کیا تو اندر سے بھاری مردانہ آواز آئی تھی، یس کم آن۔ وہ اندر آ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا۔ دیکھے بنا ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ازمیر بہت مصروف تھا، اس نے زرنش کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کے والد مدثر صاحب بہت بیمار تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کی ماں کافی عرصہ ہوا انتقال کر گئی تھی، اور اس کا باپ مدثر وہ کسی دکان میں کام کرتا تھا، لیکن کافی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی۔ جب چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اسے دل کا مسئلہ ہے۔ زرنش بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ابھی 20 سال کی تھی، اور پھر اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس نے اپنے لیے نوکری تلاش کی، اور خوش قسمتی سے اسے ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ تو نہ تھی، لیکن اتنی تھی کہ ان کا قصر بسر ہو رہا تھا۔ زرنش خود بہت اچھی طبیعت کی تھی۔ یہاں کام کرنے والی ہر لڑکی سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور آفس میں کام کرنے والے مرد بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج کل اسے اپنے باپ کا مسئلہ درپیش آ گیا تھا۔ اس کا باپ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ ڈاکٹر نے جلد از جلد آپریشن کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے ایک دفعہ کمپنی میں لون اپلائی کیا تھا، جو کہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن آج اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ڈائریکٹ اپنے باس سے بات کروں، اس لیے وہ اپنے باس کے آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کا باس ازمیر خان زادہ بہت سخت مزاج کا تھا۔ آج تک اسے تو ایک دن بھی ڈانٹ نہیں پڑی تھی، لیکن اس نے یہاں پر کافی ورکرز کو ڈانٹ سنتے دیکھا تھا۔ وہ ایک منٹ میں ہی اگلے کی انسلٹ کر دیتا تھا۔ اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا اس کا، لیکن پھر بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا۔ اس لیے زرنش ڈرتی رہتی تھی، اور وہ کوشش کرتی تھی کہ سر ازمیر کے سامنے نہ آئے۔ اس دن بھی وہ آفس سے گھر پہنچی تو اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی، اور محلے کا ایک آدمی بھی ان کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اپنے بابا کو جلدی ہسپتال لے گئی، لیکن وہاں جا کر ایک قیامت خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے والد کا مرض بہت بری طرح بگڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جلد از جلد آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، لیکن تمام اخراجات سن کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی زرنش نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے آفس میں لون اپلائی کیا، مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اس کا باپ اسے تسلی دیتا کہ نہیں زرنش بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ تھوڑی سی تکلیف کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں۔ وہ بس اپنے ابا کی ہاں میں ہاں ملاتی جاتی، لیکن جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس نے اپنے گلے کی پہنی ہوئی چین اور اپنے کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں بیچیں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے نہیں تھے۔ اپنے باپ کے دن بدن بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتی؟ صرف اس کا باپ ہی تو تھا، اس کا واحد سہارا۔ لیکن انہیں بھی کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس دنیا میں کیسے رہ پائے گی؟ پھر ایک دن اس کے بابا کی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی کہ وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر آ گئی، لیکن وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ جلد از جلد ان کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ خبر قیامت بن کے زرنش پر ٹوٹی تھی۔
وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگی۔ ابھی تک اس کے پاس وہی چین اور بالیاں بیچے ہوئے پیسے ہی پڑے تھے، لیکن وہ رقم بہت کم تھی۔ زیادہ رقم جمع کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے وہ تھک ہار کر آج سر ازمیر کے سامنے آ گئی تھی۔ تبھی ازمیر خان زادہ نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں۔ جی فرمائیے۔ جیسے ہی زرنش نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک دم ازمیر نے حیرت سے کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ یہ آفس آنے کا طریقہ ہے؟ بہت ناگواری سے اس نے کہا تھا، لیکن زرنش کہنے لگی، نہیں سر، میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی ہوئی ہے۔ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، سر میرے بابا کا آپریشن ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں آپریشن کروا سکوں۔ میں نے کمپنی میں لون اپلائی کیا تھا، لیکن وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ پلیز آپ کچھ میری مدد کر دیں۔ ازمیر خان زادہ نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ کس چیز کا آپریشن ہے؟ زرنش کہنے لگی کہ میرے بابا ہارٹ پیشنٹ ہے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، تم جانتی بھی ہو ہارٹ پیشنٹ پر کتنا زیادہ خرچ آتا ہے، اور اگر میں تمہیں پیسے دے بھی دوں تو تم وہ قرض کیسے ادا کر پاؤ گی؟ نہیں سر، میں بہت جلد آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ میں یہاں سے جا کر پارٹ ٹائم جاب کر لیا کروں گی۔ بے شک آپ مجھے کوئی سیلری نہ دے، میری ساری تنخواہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں اخراجات پورے کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کی جاب کر لوں گی، لیکن پلیز مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے بابا کا آپریشن کروا سکوں۔ ازمیر خان زادہ اپنی چیئر سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف کھڑا ہو گیا۔ باہر روڈ پر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں، بے شک تم اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ لیکن زرنش اٹھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز آپ میرے بابا کو بچا لیں، اگر ان کا آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائیں گے۔ میرا ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، میرے وہ واحد سہارا ہے، پلیز آپ مجھ پر رحم کریں۔ زرنش کرسی سے اٹھی تھی تو اس کی چادر اتر گئی۔ روتے ہوئے اپنے باپ کی پریشانیوں کی وجہ سے اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بنا چادر کے سر ازمیر کے قدموں میں بیٹھی ہے، اور ازمیر خان زادہ اس کا نسوان حسن دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دم مسکرا دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کے علاج کا سارا خرچ اٹھاؤں گا۔ اس کے اچانک کہنے پر ایک دم زرنش نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تب اسے دھیان آیا کہ میری چادر کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنی چادر اٹھائی اور اپنے جسم کو ڈھانپنے لگی۔ تبھی سر ازمیر کہنے لگے، تمہارے باپ کا پورا خرچ تو میں اٹھا لوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ زرنش نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کا ادھار آہستہ آہستہ چکا دوں گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، اس کے بدلے میں مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ زرنش کے پاس آ گیا، تو سر پھر کیا چاہیے آپ کو؟ تبھی وہ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی، اور اس وقت تک میرے ساتھ رہنا ہوگا جب تک میں چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی زرنش کا رنگ سرد پڑ گیا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ یہاں میرے ساتھ شادی کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پھر سر ازمیر کے پاس آئی۔ نہیں سر پلیز آپ ایسا مت کریں، میرے ابو کی حالت بہت خراب ہے، پلیز مجھ پر رحم کریں، اگر ان کا آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائیں گے۔ زرنش بیچاری تو وہ عجیب دوراہے پر پھنس گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری تھے۔ اسے بار بار اپنے باپ کا تکلیف زدہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے بابا کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے ازمیر خان زادہ کو ہاں کر دی تھی۔ اسی وقت ازمیر خان زادہ نے اپنے مینیجر کو بلایا اور ایک بھاری رقم زرنش کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کا حکم دیا۔ زرنش، جس کی آنکھیں رو رو کو سرخ ہو گئی تھیں، بار بار اپنے آنسو صاف کرتی، خود کو بیچ کر اس نے اپنے بابا کی زندگی خرید لی تھی۔ جیسے ہی زرنش کے پاس پیسے آئے، سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کا آپریشن کروایا۔ اس کا باپ بار بار پوچھ رہا تھا، بیٹا اتنے سارے پیسوں کا انتظام کیسے ہوا؟ یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے؟
زرنش نے کہا بابا بس وہ اپنے آفس سے لون لیا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کے بابا کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ زرنش باہر کھڑی اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپریشن ہو جانے کے بعد زرنش نے ازمیر خان زادہ کے پاس جانا تھا۔ ڈاکٹرز کافی دیر اندر آپریشن میں مصروف رہے۔ تبھی جب وہ باہر آئے تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے بابا کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ سب سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بابا سے ملنے گئی، لیکن شاید وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد زرنش کے بابا کو ہوش آیا۔ وہ بہت خوشی خوشی اپنے باپ سے ملی۔ اس کا باپ بھی خوش تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے زیادہ بات کرنے سے منع کیا اور کہا مس آپ باہر چلی جائیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس اب بہت اچھا موقع تھا کیونکہ ابھی تو اس کے بابا نے کچھ دن یہاں پر رہنا تھا۔ زرنش نے سر ازمیر کو کال کی۔ اس کے بابا ویسے بھی اس وقت دوائیوں کے زیر اثر تھے۔ وہ جلد ہی اسے ہاسپٹل لینے آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ زرنش کو ایک فلیٹ میں لے گیا۔ بہت ہی خوبصورت فلیٹ تھا۔ تو تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ ازمیر نے مسکرا کر کہا تھا۔ زرنش نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر تک گواہ اور قاضی آ جائیں گے، تب تک تم تیار ہو جانا۔ فلیٹ میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ازمیر نے اسے بتایا کہ اندر کمرے میں تمہارے لیے ساری چیزیں پڑی ہیں اور پارلر والی آ جائے گی جو تمہیں تیار کر دے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جب کمرے میں دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت سرخ رنگ کی میکسی پڑی تھی اور ساتھ اسی کلر کی چوڑیاں اور جھمکے بھی تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ سب دیکھ کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ یہ دن تو لڑکیوں کے لیے بہت اہم دن ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ پاس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت زرنش کے پاس اس کا واحد سہارا اس کا باپ بھی نہیں تھا۔ زرنش نے وہ میکسی پہنی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ بہت بے دلی سے اس نے چوڑیاں پہنی۔ پارلر والی بھی آ گئی تھی۔ اس نے زرنش کو دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، بغیر میک اپ کے بھی آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن سر کا حکم ہے کہ آپ کو ہلکا ہلکا میک اپ کرنا ہے۔ جب اس نے زرنش کو ہلکا ہلکا میک اپ کیا تو تب بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد وہ لڑکی چلی گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ازمیر خان زادہ اسے دیکھ کر ایک پل کو پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ واہ تم تو بہت حسین ہو، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کے قریب آیا تھا۔ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے زرنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آیا اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تو زرنش ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ چلو باہر آ جاؤ، قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک بندھن میں بندھے جا چکے تھے۔ اب زرنش کے سب راستے بند ہو چکے تھے۔ نکاح کے بعد گواہ اور قاضی صاحب چلے گئے۔ تبھی ازمیر نے زرنش کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ اندھیرا چھا گیا تھا، رات ہونے کو تھی اور یہ رات زرنش پر بہت بھاری تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ زرنش چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور کمرے میں صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ازمیر خان زادہ نے دروازہ بند کیا تو زرنش کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ زرنش کے گالوں پر پڑتی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا اور کہنے لگا ہاں تو مسز زرنش کہاں سے شروع کریں؟ پھر اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیری۔ اس وقت زرنش کے دل پر کیا گزر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زرنش کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ تبھی ازمیر کہنے لگا کیا ہوا، میرا ہاتھ لگانا تمہیں برا لگ گیا؟ زرنش نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے اور قریب ہوا۔ پھر اس نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں۔ وہ اسے کسی بھوکے بیڑیوں کی طرح نوچ رہا تھا۔ زرنش نے اپنے دونوں ہاتھ میں بیڈ شیٹ دبوچ لی۔ زرنش کے آنسوؤں کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بے دردی سے اس کا نازک سراپا اپنے وجود سے مسلتا رہا۔ بالآخر رات گزر گئی۔ ساری رات عجیب طرح سے کھیلتے ہوئے اب بے خبر سو رہا تھا۔ زرنش اس کے پہلو میں لیٹی خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے
एक मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। वो तो सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, कब सुबह हो और इस बेहिस इंसान से जान छूटे। जब सुबह हो गई तो जरनिश बेड से उतरी और वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी हो गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। इसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, लेकिन ऐसे कैसा हो सकता था। काफ़ी देर शावर के नीचे खड़े रहने के बाद वही कॉटन का नॉर्मल सूट जो वो कल घर से पहन कर निकली थी वही पहना। जब वो बाहर निकली तो अजमेर जागा हुआ था और सिर्फ ट्राउज़र पहने बगैर शर्ट के अपनी टांग टेबल पर रखे हुए इसे इस तरह से देख रहा था जैसे अभी वो इसे खा जाएगा। वो उठा और जरनिश के पास आ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुकून मिला रात को और रात बहुत अच्छी गुजरी है। वो फिर से इसे अपनी बाहों के हसार में लेना चाहता था। जैसे इसने अपने बाजू जरनिश के जाने बढ़ाए, वह एक कदम पीछे की जानिब हट गई। तभी जरनिश कहने लगी, आप मुझे कब छोड़ रहे हैं? आपने सिर्फ मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कहा था। अजमेर ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और कहने लगा, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मेरा ठीक तरह से दिल भी नहीं भरा। जब तक मेरा दिल चाहेगा तुम मेरे पास रहोगी। तुम्हें चाहिए कि तब तक तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश रखो। जब तक मेरा दिल नहीं करता तुमने मेरे साथ ही रहना है। जरनिश परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब कितने दिन इसे यहाँ कैद रहना है। फिर वो कहने लगी, मुझे अपने अब्बू से मिलने के लिए जाना है। अजमेर खानज़ादा इस वक्त इसे मुकम्मल तौर पर अपने बाजुओं के हसार में लिए हुए था। इसके कंधे पर सर रख के इसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। जरनिश ने एकदम इसके हसार से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। हाँ, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा, खुदा ने जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं और नहीं जाओगी। जरनिश कुछ ना बोली। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँची इसका बाप होश में था। नर्स चेक करने आई तो इसने इसे काफ़ी तसल्ली दी। आपके बाबा की तबीयत अब बहुत बेहतर है। वो भी अपने बाप को देखकर बहुत खुश थी। जरनिश के बाबा भी अपनी बेटी को देखकर खुश थे। सारा दिन वो अपने बाप के पास ही रही थी। हालांकि इसके बाप ने कहा भी था कि तुम्हें जॉब पर जाना होगा, तुम चले जाओ, यहाँ ये सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। लेकिन फिर जरनिश ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं, मैं यही हूँ आपके पास। हॉस्पिटल में वो पूरा दिन अपने बाप के पास बैठी रही। रात को जब इसके बाबा सो गए तो वो नर्स को यही बता कर आई कि वो बाहर लेडीज़ हॉल में ही है। लेकिन वहाँ से निकल कर वो बाहर सर अजमेर की भेजी हुई गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो अपने शिकस्ता कदमों के साथ कर्ज चुकाने निकल आई थी। कुछ ही देर में वो इस फ्लैट पर जा पहुंची जो कि अजमेर खानज़ादा का था। जैसे ही वो फ्लैट पर पहुंची तो थके कदमों के साथ वो सोफे पर बैठी। वॉशरूम से इसे शावर की आवाज़ आ रही थी। शायद अजमेर ही अंदर था। कुछ ही देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी कहने लगा, जरनिश डार्लिंग, आ गई हो, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। तभी जरनिश ने कहा, ये शादी कब तक चलेगी? अब प्लीज़ आप मुझे तलाक दे दें। लेकिन अजमेर हंसने लगा और कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, अभी तो मेरा दिल नहीं भरा, अभी मुकम्मल तौर पर मुझे खुश तो कर लो। इसके बाद वो इसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आया। चुपचाप बेड पर बैठ गई। कुछ खाया मेरी जान ने? इसके गले में बाहें डालते हुए कह रहा था, जबकि जरनिश बहुत मुश्किल से अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी। इसने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और कुछ खाने को ऑर्डर किया और वह सुकून से इसकी गोद में सर रख कर लेट गया और इसके निस्वानी हुस्न को छेड़ना शुरू कर दिया। साथ ही एलईडी ऑन करके इस पर इंतहाई बेबाक वीडियो लगा दी। जरनिश की मेहनत बेकार थी। वो लाख कोशिश करती, लेकिन अजमेर ने इसे नहीं छोड़ना था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अजमेर ये कहते हुए उठा कि खाना आ गया होगा। वो गया तो जरनिश ने कब की रोकी हुई सांस बहाल की थी। जरनिश का कुछ भी खाने को मूड नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अजमेर का साथ तो देना था। इसने थोड़ा सा खाना खा लिया था और नहीं चाहती थी कि अजमेर खानज़ादा इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाए।
کھانا کھانے کے بعد زرنش نے چپ چاپ سینے پر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ ازمیر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور دونوں ہاتھ کھول کر بیڈ پر چپ چاپ لیٹ گئی، جیسے اجازت دے رہی ہو کہ آؤ اور آ کر مجھے نوچ لو۔ ازمیر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آنے کے بعد اس پر جھک کر بے حد قریب آ گیا اور کہنے لگا، لگتا ہے عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آج میرا زبردستی کرنے کا موڈ نہیں تھا، اور اس کے وجود کو خود میں بھیج لیا، جو ہر طرح کے جذبات سے آ رہی محض ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ وہ لاش جو نہ روتی ہے، نہ ٹوکتی ہے، نہ تڑپتی ہے، نہ مزاحمت کرتی ہے، بس پانی کے بہاؤ کے ساتھ بنا کسی سمت کا تعین کیے بہتی چلی جاتی ہے۔ اور اس لمحے ازمیر اس کی خوبصورتی میں ایسے کھو گیا تھا کہ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کے جسم کو بے ترتیب سے نوچتا رہا۔ زرنش چپ چاپ سہتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کا باپ ابھی ہاسپٹل میں ہے، اور ازمیر وہ تو ابھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور نہ ہی زرنش کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ اور زرنش بھی چپ چاپ منتظر تھی کہ اب اس کا باپ مکمل صحت یاب ہو اور پھر وہ کوئی فیصلہ کرے۔ ابھی ڈاکٹرز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ کب تک ہاسپٹل میں رہیں گے، کب مکمل طور پر صحت یاب ہوں گے۔ وہ روز اپنے باپ کے پاس جاتی اور شام کو واپس ازمیر کے فلیٹ میں آ جاتی، جہاں اس کے سوا اور کوئی نہ ہوتا۔ ان دنوں وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ آفس نہیں جائے گی، کیونکہ ایسے الٹے دل و دماغ کے ساتھ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتی، بس کسی قیدی کی مانند دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا۔ آج ازمیر نے اسے جلدی بلا لیا تھا۔ ڈرائیور اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ابھی تک ازمیر نہیں آیا تھا۔ جتنی دیر وہ یہاں ہوتا، وہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی کام ہوتا، اپنا حق وصول کرنا۔ رات بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی تھی، اس لیے آتے ہی سو گئی۔ زرنش بہت گہری نیند میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا، لیکن وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی، اور سوئے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ازمیر کا دل بے اختیار اس کی طرف جھک گیا۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ازمیر اس کے پاس لیٹ گیا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ زرنش نے ایک دم آنکھ کھولی، لیکن اب مزاحمت بیکار تھی۔ وہ خود کو اس کے وجود میں سموتا گیا۔ زرنش کسی بے جان گڑیا کی طرح لیٹی رہی۔ وہ اس پر اپنی ساری شدتیں لٹاتا رہا۔ جان، میرا دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑنے کا، کتنا سکون ہے نا تمہارے پاس، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ابھی زرنش کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبائے، ساتھ ہی اس کی دھڑکنوں کو مسلتا بہت سکون محسوس کر رہا تھا کہ اچانک ازمیر کا موبائل بجا۔ زرنش نے کچھ سکون محسوس کیا کہ اب اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے گردن پر دانت گاڑ تھا، اسی میں مگن تھا کہ کال دوبارہ آئی تو ازمیر کو اسے چھوڑنا پڑا۔ کال اٹھاتے ہی مسکرا کر بولا، اوہ سوری، مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا، کچھ بزی ہو گیا تھا، بس میں پہنچتا ہوں۔ کال بند کر کے وہ زرنش کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو زرنش ڈارلنگ، اٹھو اور جلدی سے غسل کرو، اور ہاں، وہ میں نے تمہارے لیے ڈریس رکھا ہے، پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور بولی، جانا ہے؟ لیکن کہاں جانا ہے؟ ایک دوست ہے میرا، اس کے گھر ڈنر ہے۔ زرنش نہا کر باہر آئی تو وہ شارٹ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ازمیر کی نیت پھر سے خراب ہونے لگی، لیکن وہ اٹھا اور شاور لینے واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تو زرنش ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ازمیر اسے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، چلے؟ زرنش نے اپنی چادر اٹھائی تو ازمیر نے منع کر دیا، اسے رہنے دو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، لوکل ٹرانسپورٹ میں نہیں جاؤ گی جو اتنی بڑی چادر لے رہی ہو۔ زرنش نے بنا کچھ کہے وہ چادر بیڈ پر ہی رکھ دی۔ ازمیر نے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک سنسان روڈ پر گاڑی چل رہی تھی۔ ازمیر نے انگلش سانگ پلے کر دیا۔ میوزک کے ساتھ ساتھ وہ بھی گنگنا رہا تھا۔ تبھی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے پاس رکی۔
گارڈ نے دروازہ کھولا تو ازمیر گاڑی اندر لے آیا۔ زرنش نے ازمیر کی طرف دیکھا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ازمیر مسکرایا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میرے دوست کا گھر ہے۔ وہ اندر آئے تو ایک ادھیڑ عمر آدمی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ازمیر کافی گرم جوشی سے ملا اور زرنش کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا، شی از مائی گرل فرینڈ۔ اس بات پر زرنش ذرا بھی حیران رہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کیا خیثیت ہے۔ ازمیر اسے اپنی وائف تو بتانے سے رہا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں زرنش کا اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی بزنس میٹنگ ہے۔ وہ ڈھیڑ عمر آدمی سے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرنش کو چبھن محسوس ہونے لگی۔ ازمیر کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ آدمی زرنش سے باتیں کرنے لگا اور زرنش بس ہوں ہاں میں جواب دینے لگی۔ تبھی وہ اٹھا اور زرنش کے پاس بیٹھ گیا۔ زرنش تھوڑی سی دور ہٹی تو وہ آدمی مسکرا کر کہنے لگا، ارے واہ، تم جتنی خوبصورت ہو، نخرے بھی اتنے ہی کرتی ہو۔ اب تمہیں ان کا عادی ہو جانا چاہیے۔ تم نے مجھے خوش نہ کیا تو ازمیر بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ زرنش کی تو وہ حالت تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس آدمی نے جیسے ہی زرنش کا ہاتھ پکڑا، زرنش اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا گیا تھا۔ دوسرا ہاتھ جیسے اس نے زرنش کے ہونٹوں پر لگانے کی کوشش کی۔ ازمیر جو باہر سے دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ حالانکہ وہ لایا اسے اسی لیے تھا کہ وہ اپنا کام نکلوا سکے، لیکن اس آدمی کا بڑھتا ہاتھ دیکھ کر ازمیر سے برداشت نہ ہوا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا اور فوراً زرنش کا ہاتھ اس آدمی سے چھڑا کر پکڑا اور بولا، سوری، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر ملیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا، تمہیں کام ہے تو جاؤ، زرنش کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، واپسی پر پک کر لینا۔ نہیں، ہم دونوں کو جانا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے زرنش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے باہر لے گیا۔ فلیٹ میں آ کر بھی وہ کافی غصے میں تھا اور دوسری طرف زرنش، وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی تو اسے غلط کام پر لگا دے گا، کتنا گھٹیا ہے یہ۔ اسے ازمیر خانزادہ سے نفرت ہونے لگی۔ اگلے دن زرنش نے ہمت کرتے ہوئے ازمیر کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی سارے بل کلیئر کیے اور کراچی کی فلائٹ لی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بابا کو سنبھالا تھا۔ اسے اب اس شخص پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن ایک بات اسے بار بار پریشان کر رہی تھی کہ ازمیر اسے اس آدمی کے پاس سے کیوں لے آیا اور وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ زرنش نے انتہائی پسماندہ علاقے کا انتخاب کیا تھا اور اچھی رہائش بھی لے سکتی تھی۔ اس کے پاس ازمیر کی دی ہوئی باہری رقم تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ازمیر کی پہنچ سے بچنا چاہتی تھی۔ کراچی آ کر اس نے اپنے بابا کا علاج بھی جاری رکھا اور خود ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ پیسے تو تھے اس کے پاس، لیکن وہ اپنے بابا کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ ادھر ازمیر جب رات میں اپنے فلیٹ پر آیا تو زرنش نہیں تھی۔ آج وہ آفس میں بھی بہت بزی تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ ڈرائیور کو کہے کہ جا کے زرنش کو لے آ۔ وہ دن بھر کی تھکان اتارنا چاہتا تھا۔ اسے شدت سے زرنش کی کمی محسوس ہوئی اور وہ مسکرا دیا۔ ازمیر نے اپنا موبائل نکالا اور زرنش کو کال کی، لیکن زرنش کا نمبر بند جا رہا تھا، شاید چارجنگ نہ ہو۔ وہ خود ہی بڑبڑایا اور اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جیسے اس نے کبرڈ کھولی تو آدھی سے زیادہ کھلی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ اس میں زرنش کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اسے ایک دم دھچکا لگا تھا۔ شدید غصے میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ دھوکا، میں دیکھتا ہوں تم کہاں جا سکتی ہو۔ دوسرا دھچکا ازمیر کو تب لگا جب ہاسپٹل آ کر اسے پتہ چلا کہ زرنش تو صبح ہی اپنے بابا کو ڈسچارج کروا کر جا چکی ہے۔ ازمیر نے آفس سے اس کا ایڈریس نکالا، لیکن وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جب سے زرنش کا باپ بیمار ہوا ہے وہ لوگ گھر نہیں آئے۔ تبھی ازمیر بولا، پھر بھی ان کے رشتہ دار، لیکن محلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں جانتے۔ زرنش کی ایک بہت پرانی سہیلی تھی کراچی میں، یہ سب اس کی مدد سے ہوا تھا۔ اب زرنش نے اپنے دوست کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے پاس نہ آئے۔ یہاں آ کر زرنش بہت خوش تھی۔ وہ مرضی سے سانس لے سکتی تھی، اپنے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی
اور ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن ازمیر، وہ تو ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں بولا تھا۔ اس کا چین سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ زرنش کے ساتھ بیتتا ہوا پل اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ زرنش کے لیے پل پل تڑپ رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ مجھے مل جائے، ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گی۔ ازمیر خان زادہ چپ رہنے والوں میں سے کہاں تھا؟ اس نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے۔ ابھی وہ آفس میں آیا ہی تھا کہ اس کے ایک خاص آدمی کی کال آئی۔ سر، میم زرنش کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت کراچی کے آغا خان ہسپتال میں ہے۔ ازمیر خان زادہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہاں کیوں؟ سر، ان کے والد کا دل کا چیک اپ ہے، کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی، تو زرنش بھی ان کے ساتھ آئی ہیں۔ فون کان سے ہٹائے بغیر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کراچی؟ تو زرنش میری جان، کہاں جاؤ گی مجھ سے چھپ کر؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہی ہے، تم نے دیکھا ہے؟ جی سر، میں نے خود دیکھا ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ ہسپتال کی لوبی میں بیٹھی تھی، کالے رنگ کے عبایا میں، چہرہ آدھا نقاب میں چھپا ہوا تھا، مگر میں پہچان گیا، وہی انداز، وہی آنکھیں۔ ازمیر خان زادہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، اسے پانی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ پھر بولا، تم نے بات کی؟ نہیں سر، آپ کے حکم کے بغیر کیسے؟ میں نے بس دور سے دیکھا اور فوراً آپ کو اطلاع دی۔ ازمیر خان زادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ وہ یہاں سے یوں چلی گئی جیسے کوئی ہوا میں تحلیل ہو جائے، اور اب اچانک کراچی میں، وہ بھی یوں عام لوگوں کی طرح ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھ کر انتظار کرتی ہوئی۔ ارے پاگل، کس نے اتنے پیسے دیے تھے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ زرنش کی یاد ایک دم سے لوٹ آئی۔ ازمیر خان زادہ نے میز پر رکھے فون کو دوبارہ اٹھایا۔ گاڑی نکالو، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ اس نے ایک ہفتے کی میٹنگز کینسل کر دی۔ ادھر زرنش اپنے باپ کو چیک کروانے آئی تو وہاں صبح سے لائن میں کھڑے ہو کر اس کے بابا کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ان کا دل گھبرانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ زرنش کو تو آس پاس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو گیا بابا آپ کو؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ پاس کھڑے لوگوں نے انہیں اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی میں لے گئے۔ اس وقت زرنش کی حالت بے خراب تھی۔ وہ 2 گھنٹے اپنے بابا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی اور ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے زرنش کو بہت دفعہ کہا تھا کہ آپ باہر چلی جائیں، جب پیشنٹ کو ہوش آئے گا تو ہم آپ کو بلا لیں گے، لیکن وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے باپ کے پاس سے نہیں ہٹی تھی۔ پھر شام کے قریب اس کے بابا کو ہوش آیا تو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر وہ اس غرض سے گھر آ گئی کہ میں گھر سے کچھ ضروری سامان لے آؤں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سر ازمیر کا دیا ہوا پیسہ ہے، وہ اپنے بابا کو کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر جائے گی۔ آج بھی اس لیے یہاں آئی تھی کہ کہیں ازمیر سے ڈھونڈ ڈالے۔ وہ گھر کی طرف آ رہی تھی۔ ازمیر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ او گاڈ، اتنا برا گھر، اتنی خستہ حالت۔ اسے تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، یا شاید اس گھر میں لگا بیڈ اور کرسیاں اس کے سٹینڈرڈ کے نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی وہ ایک کرسی پر بیٹھا اور اپنی ٹانگوں کو سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی پینٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور بڑی محویت سے سگریٹ پینے لگا، جیسے بہت بے قراری سے اسے کسی کا انتظار ہے۔ زرنش نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے سگریٹ کی بو آئی۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ گھر کو تو وہ بند کر کے گئی تھی اور چابی بھی پاس ہی تھی۔ پھر کون آ سکتا ہے؟ مالک مکان ہوگا۔ انکل کو صبح بھی کہا تھا کہ کل کرایہ دوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ایک دم شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے بیٹھا ازمیر خان زادہ اس کے اڑتے رنگوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ایک دم سے اٹھا۔ میری جان، کیوں اپنی اتنی سی جان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ وہاں کیا کمی تھی تمہیں؟ سب کچھ دے رکھا تھا، اپنا ساتھ، پیار، روپیہ، اور سب سے بڑھ کر تمہارے باپ کا علاج کروا رہا تھا، اور وہ بھی اچھے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی۔ پھر کیا تکلیف تھی؟ وہ اس پر چلایا اور کھینچتا ہوا اسے اپنے قریب کیا۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مجھ سے دور بھاگتی ہو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پیو گی۔
وہ اسے بیڈ پر گراتا پھر سے اس کے جسم کو نوچنے لگا۔ وہ معصوم سے سکتی رہی، لیکن ازمیر نے اس وقت تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اس کا دل نہیں بھرا۔ جب ازمیر خانزادہ کو مکمل سکون ملا تو اس نے زرنش کے وجود کو خود سے دور کیا اور موبائل اٹھا کر فلیٹ بک کروایا اور زرنش سے کہنے لگا، جاؤ جا کر غسل کرو اور پھر سامان پیک کرو اپنا۔ اور وہ روتے ہوئے اسے اپنے بابا کا بتانے لگی، میرے بابا ہاسپٹل ہے۔ ازمیر نے زرنش کی طرف دیکھا اور کہا، جانتا ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آدمی انہیں ایک اچھے ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ ازمیر خانزادہ جب شاور لے کر باہر نکلا تو زرنش نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا۔ گڈ کر، چلو اور گاڑی میں بیٹھو، سامان ڈرائیور اٹھا لے گا۔ وہ زرنش کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ازمیر بار بار زرنش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کیوں اس کے غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا ہوں؟ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ زرنش کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ پریشان ہو گیا اور خود کو کوسنے لگا۔ غصے میں اس نے زرنش کو اتنا تنگ کیا تھا۔ وہ فوراً اسے ایک نزدیکی کلینک لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کہنے لگی، کیسے شوہر ہیں آپ؟ کیا حالت کر دی ہے آپ نے اس معصوم کی؟ ازمیر خانزادہ کچھ شرمندہ سا ہوا تھا۔ زرنش بے ہوش تھی۔ اس کے کچھ ٹیسٹ لیے گئے۔ رات گہری تھی۔ ادھر زرنش کے بابا کو ہوش آ گیا تھا اور وہ پریشان تھے کہ ابھی تک ان کی بیٹی نہیں آئی۔ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ زرنش بیبی نے آپ کو دوسرے ہاسپٹل لے کر جانے کو کہا ہے، اسی لیے وہ چلے آئے۔ تبھی وہ آدمی کمرے میں آیا اور زرنش سے بات کروائی۔ بابا، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ بہرحال بیٹی کی آواز سن کر کچھ تسلی ہوئی تھی۔ زرنش کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بار بار اپنے بابا کے پاس جانے کو کہتی، لیکن ازمیر نہیں مان رہا تھا۔ ابھی بات کروائی ہے نا تمہاری، جب تم کچھ بہتر محسوس کرو گی تو لے جاؤں گا۔ 2 گھنٹے بعد رپورٹس آئیں۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ مبارک ہو ازمیر صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ازمیر تو یہ سن کر بہت حیران اور پھر خوش ہوا تھا، جبکہ زرنش، وہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کو کیا منہ دکھائے گی؟ جب ازمیر اسے چھوڑ دے گا تو وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گی؟ ادھر ازمیر خانزادہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ساری عمر اس نے اکیلے گزاری تھی۔ ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوئے تو سب رشتہ دار دولت کی وجہ سے اسے ہمدردی کرتے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی دور کی کزنز اسے پھنسانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ سب سے دور ہی رہا۔ اور زرنش کے کراچی آ جانے سے اسے لگا وہ زرنش کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا، اور اب اس بچے کا سن کر تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ زرنش کو لے کر فلیٹ پہنچا تو اس کے کھانے کا بہت سا سامان منگوایا۔ زرنش جانی، اب یہ سب تم نے کھانا ہے اور اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ حیرت سے اس بدلے ہوئے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ زرنش، میں صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا تھا، لیکن تم جب مجھے چھوڑ کر آئی تو مجھے لگا کہ میرا سب کچھ چلا گیا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ زرنش، تم وعدہ کرو، اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے سینے سے لگائے ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ زرنش کا دل بھی نرم پڑا۔ یہ بچہ تو وہ کسی صورت نہیں گرا سکتی تھی، اور پھر اس بچے کو اس کے باپ کا سایہ ملے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے لگا جیسے اس کے دل و دماغ سے سارا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پھر اگلے دن وہ دونوں زرنش کے بابا کے پاس گئے اور ازمیر نے انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتایا۔ اور زرنش کا باپ بے ہوش تھا کہ اس کی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اسلام آباد آ گئے، اور پھر ازمیر خانزادہ اپنی بیوی اور سسر کو فلیٹ میں لے جانے کے بجائے اپنے بنگلے پر لے آیا تھا۔ اس نے زرنش کا بہت خیال رکھا، اپنے سسر کا مکمل ٹریٹمنٹ کروایا، اور آج وہ دونوں ہاسپٹل کے باہر کھڑے کسی خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ زرنش نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ازمیر اسے دیکھ کر کہنے لگا، کتنا پیارا ہے نا ہمارا بیٹا۔
زرنیش مسکرائی تھی اور کہنے لگی جی بالکل آپ پر گیا ہے۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔